اس لیے یہ لائیو غالباً بتایا مجھے کہ یہ جا رہا ہے، ہماری بہنیں بھی گھر میں سن رہی ہوں گی. ہر مسلمان بھائی بہن کو اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے. کیا ہمیں کھانے پینے کے لیے بھیجا ہے؟ فیشن کرنے کے لیے؟ گناہوں سے لذتیں حاصل کرنے کے لیے؟ لیگ پولنگ کے لیے بھیجا ہے؟ دنیاوی ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ کھاؤ پیو موج اڑاؤ، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرو، کسی کی ماں کسی کی بہن کو چھیڑو، کیا ہمیں ان گندے کاموں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک فیکٹری میں آپ گئے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے پریشان سا. آپ نے کہا بھی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں کا ملازم ہوں. آپ نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہہ رہے یہ تو پتہ ہی نہیں، میں فیکٹری میں آ گیا، یہ نہیں معلوم میں کیوں آیا ہوں، کیوں مجھے رکھا گیا ہے. بتائیں یہ احمق ہے کہ نہیں؟ بولیے بے وقوف ہے کہ نہیں؟ بلکہ آپ سر سے پاؤں تک دیکھیں گے یار تو پاگل ہے، یہ آیا کیوں ہے فیکٹری کے اندر؟ تمہیں یہی نہیں پتا کام کیا کرنا. تو اگر ایک غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا قرآن، تمہاری حدیث، تمہارا رب، تمہارا رسول تمہیں کیا بیان فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے، اور آپ کے ہمیں تو معلوم ہی نہیں، تو پھر فیکٹری میں ایک مزدور نے جو جواب دیا اس کے جواب میں اور ہمارے جواب میں کیا فرق ہوا؟ اور انتہائی دائرہ میں رہ کے معذرت کے ساتھ جو القابات ہم اس کو دیں گے اس کے مستحق ہم کیوں نہیں بن جاتے، اور کیوں نہیں بنیں گے؟ تو آج اگر ایک مسلمان سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے رب نے تمہیں سانسیں دیں، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں وسائل اور ذرائع دیے، کیوں؟ جواب دو. کیا زندگی کا مقصد ہے؟ جواب ندارت. اور اسی وجہ سے ہم نے جب ایک مقصد حیات جو پازیٹیو ہے، جو مین ہے، جو اصل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہ نہیں معلوم، تو ہر ایک نے اپنے مقاصد زندگی بدل لیا اور خود ان کو چوز کر لیا. کسی نے پیسہ کمانا، کسی نے بدماشی، کسی نے انڈر ورلڈ کے اندر ڈان بن جانا، کسی نے فیشن، کسی نے گناہ، یہ زندگی کے مقصد بنا دیا اور اس کے لیے ہی زندگی گزار رہا. آپ بھی نوجوان ہیں، آپ جانتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر آپ پوچھیں یار تمہارا کیا زندگی کا مقصد ہے؟ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی پروفیسر، کوئی آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس لائن کو جوائن کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. مقصد کیا ہے؟ یا میں بہت پیسہ کمانا چاہتا ہوں، ایک اچھا علاقے میں میرا مکان ہو، میری شادی ہو، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، میرے ماں باپ نے قربانیاں دے کے مجھے پڑھایا ہے تو میں پیسہ کماؤں، ان کو آسانیاں فراہم کروں. یہ ہر چیز بری نہیں ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا اس کے لیے بھیجا تھا ہمیں؟ تو اس طرح مختلف نوجوانوں نے، مختلف لوگوں نے مختلف مقصد بنا لیا، اور بعض تو ایسے ہیں جو بلا مقصد زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہیں جیسے صدر کے اندر اوور ہیڈ برج کے اوپر ایک آدمی کھڑے ہو کر یوں بھری کھڑی دھوپ میں، اور وہ ٹریفک کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا، ایک ایک گاڑی. اس سے پوچھیں بھائی تو کیوں کھڑا ہے؟ ایسی گاڑیاں دیکھ رہا ہوں، آ رہی گاڑیاں. تو آپ کہیں گے تو سب سے بڑا احمق ہے. تو یوں بعضوں کو تو اپنی زندگی کا مقصد نہ پتا ہے اور نہ کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں. یہ زیادہ تر وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ جو صبح اٹھے، پڑھنا وڑھنا ہے نہیں، کام کاج ان کے پاس موجود نہیں ہے، ادھر چلے گئے دوست کے پاس، ادھر چلے گئے، ادھر ٹائم پاس کیا. آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ آ گیا، ٹک ٹاک پہ چلے گئے، تھوڑے ٹھمکے شمکے دیکھے، ایک آدھ کو UFC کی فائٹ دیکھ لی، کچھ یہاں چلے گئے وہاں، اس کے بعد رات کو آ کے بستر پہ گر کے سو گئے. نائٹ اپنے دوستوں کے ساتھ لگائی، دیکھیں چوکوں کے اوپر لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں یا دھابے کے اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. یار تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پتہ نہیں یار، جاب واب تو ہے نہیں، بس ایسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب سے احمق طبقہ ہے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. سمجھنے وہ ہماری اللہ کی طرف سے قائم کردہ ایک ڈیوٹی ہے، اور مزدور جب ڈیوٹی پوری کرتا ہے تبھی اس کو سیلری ملتی ہے. ایک کاروباری صحیح انویسٹمنٹ کرتا ہے، یہ ڈیلنگ صحیح کرتا ہے، ڈیلز کرتا ہے، پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کر کے نفع کماتا ہے. اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے.
اور اگر کاروباری محنت نہ کرے، غلط جگہ پیسے انویسٹ کرے، اور اسی طرح جو کام ہے وہ کام ہم پورا نہ کریں، تو پھر سیلری کے مستحق تو نہیں ہو سکتے، پھر نفع تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں اور اس مقصد کو پورا نہیں کیا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا بدلہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ مقصد حیات کیا ہے؟ قرآن نے واضح فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو فقط صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھ دیں، مسجدوں کو جوائن کر لیں، بس مسجد میں بیٹھ جائیں، تسبیحات میں لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہماری عبادت کا تصور پیدا ہوتا۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے۔ تو بعض کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، وہ کرنا عبادت، اور بعض افعال و اعمال سے رکنے کا حکم دیا، اس سے رکنا عبادت۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ، حج کرنے کا حکم ہے، قربانی کرنے کا حکم ہے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں یہ عبادت۔ تو جو دنیا کے مقاصد کو پورا کر لے، یہاں پر آمد کے مقصد کو پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے سیلری بڑے زبردست رکھی ہوئی ہے۔